الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، انڈیا کی جنگ تو فتح ہو گئی اور میں یہاں منت مانی کرتا رہا کہ مجھے جلدی فارغ کرو، بڑی مشکل سے، مجھے بھی انڈیا والا سمجھ کر کے انہوں نے کافی دیر سے۔ خیر دوستو، اس موقع پر آپ سے میری گزارش یہ ہوگی کہ شاید یہ قریبی تاریخ میں ہمیں مسلمانوں کو اس قسم کی فتح نصیب نہیں ہوئی ہے۔ آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بلاد عرب کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان بس رہے، چاہے وہ عرب ہوں یا عجم ہوں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور خوشیاں منانی بھی چاہیے۔ اللہ پاک نے، بلکہ آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں، بخاری شریف میں حدیث ہے الدین النصیحۃ، الدین خیر خواہی کا نام ہے۔ پاکستانی فوج کے بارے میں گلی کوچوں میں اور عوام میں کچھ مثبت رائے نہیں تھی، اور شاید یہ نام نہاد جمہوری حکومتوں نے اس پاک فوج کی تقدس کو بھی خاک میں ملا دیا تھا۔ نام نہاد جمہوری حکومتوں نے جو پاک فوج کا جو مقام تھا اس کو انہوں نے خاک میں ملا دیا تھا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے، میں بھی ابھی 60 سال سے زائد میری عمر ہے، کہ اگر کسی بھی علاقے کے اندر اگر کوئی ایک فوجی کھڑا ہوتا تھا، بخدا ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بوڑھے اور نوجوان وہ اس سے ڈرتے نہیں تھے، ساتھ ساتھ اس ڈرنے کے اس کی عظمت ان کے دلوں میں ہوا کرتی تھی۔ اب وہ عظمت نہیں رہی، لیکن خدا نے اس فوج کے مقدر میں یہ بات لکھی۔ الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ عظمت رفتہ اور وہ ساکھ جو کھو گئی تھی، وہ ساکھ جو آپ کی بیٹھ گئی تھی، وہ اس فتح سے اللہ نے آپ کی اس ساکھ کو برقرار رکھا اور وہ عظمت رفتہ آپ کو دوبارہ حاصل ہو گئی۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ حضرات اپنے مہارت کی وجہ سے کامیاب ہو گئے۔ میرے نبی فرماتے کہ نبی یہ جنگیں، آپ فرماتے کہ جنگیں یہ مہارت سے جیتی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے لعلکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم، آپ کو جو رزق مل رہا ہے اور جنگوں میں آپ کی جو مدد ہو رہی ہے، نصرت ہو رہی ہے، وہ کمزوروں کی وجہ سے۔ اور بوڑھے اور مساکین، آج مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، مائیں اور بہنیں بیٹیاں، بوڑھے، تہجد گزار، اشراق اور اوابین کی پابندی کرنے والے، آپ کے اس محنت سے بڑھ بڑھ کر کے ان کی دعائیں آپ کے ساتھ زیادہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ انتظامیہ سے، اور یہ اس جلسے کا اہتمام بھی جن لوگوں نے کرایا ہے، جلسے کا اہتمام جنہوں نے کرایا ہے وہ بھی فوجی حضرات ہیں، اور فوج ہی کے زیادہ اللہ آپ کا معتقد ہے، میں خود ہی معتقد ہوں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا، اس وقت جو لوگ مدارس کے پڑھے ہوئے، جو مدارس کے طلبہ ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں اور بتا دیں کہ کون ہے۔ کھڑے تو ہو جاؤ نا، کھڑے تو ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان، پاکستان۔ اب بتاؤ کہ آپ کے ساتھ مولوی ہے یا نہیں ہے؟
ابھی اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ جلسے سے نکل جاؤ، کون بیٹھے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو. کتنے جائیں گے، کتنے نکلیں گے؟ ہاتھ کھڑا کرو، کون نکلے گا؟ میں جب کہوں گا نکلو تو نکل جاؤ گے، نہیں نکلو گے؟ تو کون کہتا ہے کہ مولوی آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ مولوی آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ آپ نے مولوی کو نظر انداز کیا. اس جلسے کو کامیاب کرنے والے میرے جیسے نالائق لوگ ہیں. جی ہاں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی اگر میں اشارہ کر دوں تو پھر اس کے بعد آپ جنات سے خطاب کریں. ابھی اگر اشارہ کریں تو پھر جنات سے اور بھوتوں سے آپ خطاب کریں. اس لیے ہم راتوں کو اٹھ کر کے آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے ہندوستان کے اندر کوئی چھوٹی سی مسجد کی بنیاد بھی نہیں رکھ سکتا، چھوٹا سا مکتبہ، چھوٹا سا مدرسہ اس کی بنیاد نہیں رکھ سکتا. ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہم اس ملک کو ماننے والے ہیں. آج اللہ کے فضل و کرم سے حضرت اقدس مفتی منیب الرحمن ہمارے اختلافات، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، اختلافات ہمارے تھے، ہے اور رہیں گے. منم ملا مجو ازمن امید اتحاد. میں ملا ہوں، ہم سے توقع نہیں رکھنا. ہمارا اختلاف تھا، ہے، رہے گا. گھروں میں اختلاف ہوتا ہے، ماں اور باپ دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، بہنوں کے آپس میں، بھائیوں کے ساتھ اختلاف، بھائیوں کا آپس میں اختلاف. لیکن باہر کا کوئی چور اور ڈاکو آتا ہے، یہ سارے کے سارے غیرت کا مظاہرہ کر کے پہلے اس کی سر کو بھی کر لیتے ہیں. ہمارا اختلاف تھا، ہے، رہے گا چھوٹی موٹی باتوں میں. لیکن یہ ممتا کے اور گائے کے پیشاب پینے والے آپ کو کیسے جرأت ہوگی؟ تیرے جیسے بغیرت کو جہنم میں پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ہمارا اختلاف تھا اور ہے اور رہے گا. لیکن آپ کو کیسے جرأت ہو گئی؟ آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ جس ممتا کے گوبر آپ کھا رہے، جس ممتا، جس گائے کے، جس کے آپ یہ ہے کہ پیشاب پی رہے، آپ کو پتا نہیں یہ پاکستان والے یہ تو بیل کو لے کر اس کے ساتھ جفتی کراتے. تو تجھے کیسے ہمت ہو گئی؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو گائے کے ساتھ بیل کو لے کر کے جفتی کراتے. تو پہلے بیل کی تو خبر لے لے. ہندوستان میں کتنا بیل تیری ممتا پہ حملہ کر رہا ہے، تو پاکستان پہ کیسے حملہ کرے گا؟ تجھ سے ایک بیل بھی روکا نہیں جاتا. تجھ سے ایک بیل بھی روکا نہیں جاتا تو پھر تو کس کو روکے گا؟ یہ مولوی کو نہیں روک سکتا، یہ فوجی کو تو روک نہیں سکتا. پھر آپ نے دیکھا ہمارے فوجیوں کے پاس فوج جہاز بھی نہیں، وہ ہتھیار بھی نہیں، اور فوج ہمارے وہ 6-7 لاکھ تک ہمارے فوجیوں کی تعداد ہے. وہاں 14 لاکھ سے زائد بھی فوج ہے. لیکن کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ پاک نے تھوڑی سی جماعت کو کس طرح سرخرو فرمایا دیا. ہم 6-7 لاکھ کی ہماری تعداد ہے، وہاں 14 لاکھ، ان کو کس طریقے پر ہم نے ذلیل کر دیا. لیکن ساتھ فوج کے جو یہاں پر بڑے حضرات جو موجود ہیں، ان سے میری گزارش ہے، یہ ذمہ دار حضرات بھی موجود ہیں، ان سے میری گزارش ہے، جن فوجیوں نے اپنے یہ ہے کہ بہادری اور اپنی شجاعت کا اس جنگ میں اظہار کیا ہے، جہاز اڑانے میں، پرواز اڑانے کے اندر جس طرح انہوں نے بمباری کی ہے، جس طرح انہوں نے حملہ کیا ہے، ان سب کو انعام ملنا چاہیے. میں اس انعام کا اعلان کر لیتا ہوں، پھر آپ سن لینا. جب حضرت سعد تیر برسا رہے تھے میدان احد کے اندر کافروں پر، تو میرے نبی نے فرمایا ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد دشمن کو مارو، محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں. جی ہاں، اب کرے جو فوجی حضرات یہاں پر جو بڑے حضرات ہیں وہ اعلان کرے ان کے لیے جنہوں نے خصوصی طور پر یہ کہ حصہ لیا، جہاز اڑایا. جہاز کو اس کے لیے بھی بہادری چاہیے، شجاعت چاہیے اس کو اڑانے کے لیے. فرانس کے بہترین سے بہترین قسم کے جہاز اس کے پاس انڈیا کے پاس تھے، لیکن ان جہازوں کو انہوں نے یہاں سے کیسے نشانہ بنا دیا، کیسا انہوں نے ان کو ذلیل کر دیا. اب فرانس بھی ماتم کر رہا ہے کہ جو 40 ارب کے 50 ارب کے جو ان کے جہاز بکتے تھے، اب وہ کہہ رہے کہ 20 تو وہ لوگ بتا رہے کہ جی جہاز ناکام ہو گئے. جہاز ناکام نہیں، وہ پائلٹ جو تھے ہندو وہ ناکام. لیکن ایک بات آپ سے یہ بھی عرض کرتا جاؤں
کہ یہ تو ہم نے جنگ بندی کر دیے، ہم نے جنگ بندی کر دیے، بخدا لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، ہمارے مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ان کی لاج رکھتے ہوئے ہم نے جنگ بندی کی ہے۔ اگر تو آنکھیں دکھائے گا تو ہم مسلمانوں کو کہے ایک سائڈ پر ہو جاؤ، ہمیں اور ہندو کو چھوڑ دو۔ ہم مسلمانوں کی وجہ سے رکے ہوئے، وہاں مسلمان بھی بس رہے، 40 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں۔ اس وجہ سے آپ حضرات کے توسط سے اس وقت جو بات عرض کر رہا ہوں، ہمیں اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو بھی ختم کرنا چاہیے، لیکن ملک چلانے والے جو حضرات ہیں، ملک چلانے والا نام نہاد جمہوری حکومتیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ فوج کے تقدس کو آپ خراب نہ کریں، فوج کو گلی کوچوں میں نہ لائیں، فوج کو شہراؤں پر نہ لائیں، فوجیوں کو اپنے تو ٹکے کا بھی نہیں ہے، تو ٹکے کے بھی نہیں ہے جمہوری حکومت والے، لیکن ان فوج کو ذلیل نہ کر دے۔ فوج کا جو مقام ہے عوام اس کا احترام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ فوج کو اس قسم کے مقامات، اس قسم کے حکومتوں کی وجہ سے ان کا تقدس وہ خاک میں مل گیا ہے، اس میں حکومتیں اس کا لحاظ کریں۔ اور آج فوجیوں سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کا ایک مقام ہے، اگر تھوڑی سی عظمت آپ کی ضائع ہو بھی گئی تھی اور تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ کے عزت اور احترام میں اگر فرق آ بھی چکا تھا، الحمدللہ آپ نے اپنے اس بہادری اور شجاعت سے اور ان حملوں سے ثابت کر دیا۔ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، ان سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک ساتھ آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ پاکستان میں مختلف قسم کے اقوام، خیبر پختون کے اندر، پنجاب کے اندر اور مختلف قسم کے، اللہ کا بھلا کرے، ان پر جو ظلم و زیادتی ہے ان کے ساتھ کمپرومائز کرو اور ان کے ساتھ صلح کرو اپنے پاکستان کو بھی۔ باقی یہ کہہ دینا ہمارے خطیب جو اٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان بناتا رہے گا، کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، نہیں، ایسی باتیں نہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ مشرقی پاکستان میں ابھی مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش، وہ بھی تو آپ کا حصہ تھا، 40 کروڑ سے زائد لوگ، میں ابھی بنگلہ دیش سے ہو کر کے آ رہا ہوں، بنگلہ دیش والے رو رہے ہیں، بنگلہ دیش والے رو رہے، بنگلہ دیش سے ابھی ہو کر کے آیا، بنگلہ دیش والے کہہ رہے ہمیں ایسے فوج، لیکن وہ ملک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ کی طرف رجوع بھی کرنی چاہیے، ہمیں آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات کو بھی ختم کرنا چاہیے، فوج کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن فوج سے بھی ہماری گزارش ہوگی، حکومتوں سے بھی ہماری گزارش ہوگی، مدارس کو، اہل مدارس کو، علماء کو ساتھ لے کر کے چلے۔ میں لفاظی نہیں کرتا، صاف بات، یہ تو بعض خطیبوں کا کام، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں مدرس آدمی ہوں، حدیث پڑھانے والا آدمی ہوں، آپ کو صاف بتا رہا ہوں، او فوجیوں کل مجھ سے رابطہ کرو، آپ کو 20,000 30,000 لڑاکو چاہیے، فدائی حملے والا میں نہ دوں تو میرے قبر پہ لعنت کر لینا، میں دے دوں گا آپ کو۔ یہ لفاظی نہیں ہے، یہ تو آپ نے اطلاع بھی نہیں دی۔ آج مولوی آیت الرحمن میرے بھائی ہے، انہوں نے مجھے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے بتا دیا، تب بھی ہم نے یہ کر دیا، ہزاروں لوگ ہم نے بھیج دیے، یہ قاری سجاد نے بتا دیا۔ پہلے سے اگر آپ اطلاع کر لیتے تو یہ تو طلبہ نہ ہوتے، یہاں لاکھوں لوگ ہوتے انشاءاللہ، یہاں لاکھوں لوگ۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں، لڑاکو ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کو فدائی حملے والے بھی دیں گے، ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ہم تالی بجا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ ملو، مدارس کی قدر کرو، علماء کی بھی قدر کرو۔ آپ کو پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں، ہماری ہمدردی آپ کے پاس تھی، ہے اور رہے گی۔ ہمیں یہ ملک عزیز ہے، اس ملک میں بخدا قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی والے بھی اس کے حق میں ہے، بریلوی اس کے حق میں ہے، بریلوی بھی نہیں چاہتا یہ ملک ضائع ہو جائے، اہل حدیث نہیں چاہتا کہ یہ ملک ضائع ہو جائے، بلکہ اس ملک کے باسی ہندو جو 150 سال سے 200 سال سے، سکھ جن کا کاروبار ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک کسی طریقہ پر یہ ہے کہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے، وہ بھی اس ملک کے خیر خواہ ہے۔ آج ہندو بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آج سکھ بھی اس ملک کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آج ہر مکتب فکر کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن او فوجیوں، ایک بات آپ سے کہہ دوں گا، وہ یہ ہے، کاش کہ تمہارے 2 جہاز اسرائیل میں چلے جاتے، کاش کہ تمہارے 2 جہاز اسرائیل میں چلے جاتے، کاش کہ تمہارے 2 جہاز اسرائیل میں چلے جاتے، اور فوجیوں محمد تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اے حافظ صاحب، سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، لیکن مسلمانوں، آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ اچھا ہو گیا، لاکھوں میل دور، ہزاروں میل آپ اسرائیل نہیں جا سکتے تھے، اسرائیل کو مودی کے دبر میں گھسا کر کے خدا نے ہندوستان میں لایا، پٹوایا اس کو یہاں پر۔
آپ وہاں نہیں جا سکتے تھے، آپ وہاں اسرائیل نہیں جا سکتے تھے، مودی کے مقد کے اندر اس کو گھسا کر کے انڈیا میں لایا، یہی ہم نے پیٹا۔ اسرائیل کو یہ جو ہمارے جوتے پڑے یہ انڈیا کو نہیں پڑے، اسرائیل کو بھی پڑے۔ اور اب بھی میں حافظ صاحب سے عرض کروں گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اشارہ آپ کا ہوگا۔ حضرت مفتی اعظم بیٹھے ہوئے، حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہے جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم وہ لوگ بے غیرت لوگ نہیں ہیں۔ اے محمد آپ کا اشارہ ہو، دائیں طرف بھی ہم ہوں گے، بائیں طرف بھی ہم ہوں گے، آگے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، خشکی میں بھی ہم ہوں گے، سمندروں کے اندر دیکھا۔ حضرت ابن مسعود کہتا خدا کی قسم محمد کے چہرے کو دیکھا، چہرہ مبارک کھل رہا تھا۔ ابن مسعود کے ان الفاظ سے آج آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ علماء ہے، آپ کے ساتھ مدارس ہے، آپ کے ساتھ وفاق المدارس ہے، تنظیمات المدارس ہے، اہل حدیث حضرات ہے۔ میں اپنے طرف سے لفاظی نہیں ہے، مجھے آپ سے لینا کیا ہے؟ 60 سال تک میں خود پلتا رہا، اب آپ سے لے کر کیا کروں گا؟ میں اب تک آپ سے کچھ نہیں لیا، اس کے بعد آپ سے کیا لینا ہے؟ آپ سے زیادہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے لیے باقاعدہ امریکہ سے پیسہ آتا ہے۔ جی ہاں، میرے باقاعدہ ٹرمپ کے ساتھ دوستی ہے، ٹرمپ کے ساتھ دوستی ہے، جو بائیڈن کے ساتھ دوستی ہے۔ میری اس پگڑی سے ان کو بڑی محبت ہے، ماہانہ میرے لیے پونڈ اور ڈالر آتے ہیں۔ آپ سے مجھے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے۔ اعلان کرو ہم غریبوں کو، آپ شاید یہ ہے کہ آپ ایک ختم کروں جی، ختم اب یہ ختم کرا رہے ہیں تسلی رکھے، مفتی صاحب کا بیان ہوگا۔ پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاک فوج اور حکومت واقعتاً اگر وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، خدا کے ساتھ اگر واقعتاً یہ ہے کہ سچائی ہو ہماری حکومتوں میں اور پاک فوج ہمیں اشارہ کرے، انشاءاللہ بغیر تنخواہوں کے ہزاروں لاکھوں لوگ دیں گے، بلکہ اور نہیں، خدا کی قسم مائیں اور بہنیں بیٹیوں کے زیورات بیچ کر کے آپ کے حوالے کریں گے۔ فدائی حملے والا بھی دے دوں گا، دوسرا بھی آپ کو، ہر قسم کے مجاہدین لڑاکو آپ کو دے دوں گا۔ سلام پیش کرتا ہوں، لیکن فلسطین کو بھولنا نہیں، ہمارے دل آپ نے یہاں جیتا ہے، ایک دو میزائل ادھر اسرائیل کی طرف بھی بھیج دو، کہو کہ یہاں تیرے اس میں پیچھے آپ مودی کے پیچھے جا کر کے یہاں ہم آپ کو جوتے مار سکتے ہیں، ہم ادھر بھی مار سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد